اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کو السلام علیکم۔ مایا کہانی کی پوری ٹیم براہ راست آپ کے ساتھ اس وقت نیوز ون کے پلیٹ فارم سے۔ عجب رشتے ہوتے ہیں، عجب لوگ ہوتے ہیں، عجب واقعات ہوتے ہیں، پھر ایک وقت گزرتا ہے، وہ کہانیاں ہوتے ہیں۔ آج مایا کہانی میں جب سنا تو تھوڑا سا جھٹکا سا لگا، لیکن پھر دوسرے لمحے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ یہی دنیا ہے اور اسی دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت علی کا قول کرم اللہ وجہہ کا قول بھی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے دانتوں کے بیچ میں زبان رہتی ہو، یعنی کہ یہاں سے بھی بچو، وہاں سے بھی بچو، لوگوں سے بھی بچو، خود کو بھی بچاؤ، اگلے کو بھی شاید ایسے ہی آپ بچا سکیں۔ عورت کہا جاتا ہے کہ کمپرومائز، سیکریفائس کا دوسرا نام عورت ہے۔ اب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد خواب بدل جاتے ہیں، خواب بڑے ہو جاتے ہیں، ایک گھر بسانے، بچے ہونا، ایک فیملی ہونا، ایک نارمل لائف۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نارمل کیا ہوتا ہے؟ نارمل یہ ہوتا ہے جہاں آپ سب لوگ تمام کمپرومائزز کر کر پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر رکھ کر پیش آئیں۔ That's a normal life, I guess to me۔ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی جاتی ہے اور جاتے جاتے نابینا ہو جاتی ہے۔ شوہر اس کے نابینا ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اگر یہی واقعہ آدمی کے ساتھ ہوتا تو کیا وہ بیوی چھوڑ دیتی؟ مایا کہانی میں آج کی مہمان اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ مایا کہانی میں ایک بار خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ براہ راست نیوز ون کے پلیٹ فارم پر۔ آج نذیرہ کی کہانی ہے۔ نذیرہ کو طلاق دی جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے۔ یہ کہانی آج سنیں گے تو واقعی دل دہل جائے گا کہ کیسے کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، وہاں پر موجود ان کو میری آواز آ رہی ہے۔ دانش ہے غالباً ہمارے ساتھ، ندیم ہے۔ السلام علیکم ندیم۔ جی وعلیکم السلام آیا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے جی۔ بہت شکریہ۔ بتاتے چلو سب کو، ندیم ہمارے کورسپونڈنٹ بھی ہیں، اور جب اس کیس سے بات ہو رہی تھی تو کمیونیکیشن کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہی تھی، اینڈ ڈیفینیٹلی انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں اس فیملی سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ ندیم، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ مجھے نذیرہ کے بارے میں بتائیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نذیرہ کو صرف اور صرف اس لیے ڈیورس ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی؟ جی بالکل، اس طرح کے جو ہے نابینا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے بچے ہوئے تھے، دو بیٹیاں تھیں، وہ بھی نابینا پیدا ہوئی، تو اس پر جو ہے اس کے شوہر جو ہے وہ تشدد بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ طلاق دے دی ان کو، اور اب وہ جو ہے اپنے بھائی کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے کہ نذیرہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ یہ تقریباً اس کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو آج جو ہے انہوں نے پھر ان سے جو ہے رابطہ کیا تھا کہ مایا کہانی میں جو ہے ہماری سٹوری، جو ہمارے مسائل ہیں، اس کو بھی شیئر کیا جائے، تو اس پر جو ہے ان سے رابطہ کیا گیا، اور پھر جو ہے آج ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ کیا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، یا ان کو کوئی انہیریٹڈ کوئی بیماری ہے؟ کچھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جی ان کے جو ہے نا بچپن سے جو ہے یہ 6 بہنیں تھیں اور 6 بھائی تھے، جن میں سے جو ایک بھائی اور ایک یہ جو ہے ان کی جو ہے نابینا تھیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کی شادی کر دی گئی، تو اس کے بعد جو ہے اسٹارٹ میں تو ٹھیک رہے، لیکن جیسے ان کے پھر بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی پیدائشی نابینا تھیں، جس کے بعد جو ہے خاوند تشدد کرنا شروع کر دیا اور کافی مسائل پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اس نے جو ہے طلاق دے دی ہے ان کو، اور اب جو ہے یہ بھائی جو ہے وہ بھی نابینا ہے، ان کے گھر پر جو ہے یہ بیٹھی ہے۔ تو کتنے 12 بہن بھائی ہوئے؟ جی 12 بہن بھائی ہیں۔ 12 بہن بھائیوں میں سے 2 لوگوں کو آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے؟ جی یہ ان 2 لوگوں کو آنکھوں کی بینائی کا تھا، اور اس کے بعد یہ نذیرہ جو ہے اس کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ بھی نابینا ہیں، جبکہ جو حافظ محمد یونس صاحب ان کے بھائی ہیں جو نابینا تھے، ان کے جو 5 بچے ہیں وہ بھی نابینا ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹرز کو دکھایا، علاج نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ نذیرہ آپ کے جو بائیں جانب بیٹھی ہیں نذیرہ ہیں. جی اچھا، ان کو شروع سے یہ نابینا نہیں تھی؟ نہیں، یہ جو ہے پیدائش سے جو ہے اسی وجہ سے یہ اور ان کے بھائی جو ہیں یہ نابینا تھے. اچھا، لیکن تھوڑا بہت نظر آتا تھا جب شادی کی ہے تو؟ سو تھوڑا بہت تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے بالکل بینائی جاتی رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی طرح مسائل جیسے بڑھتے گئے ہیں تو اس والے سے پھر جو ہے وہ کامر نے بھی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا معمول بن گیا تھا. اس کے بعد جب بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی نابینا تھی، تو اس پر جو ہے جو ان کے خاوند تھے انہوں نے اللہ، ان کا جو ہے ساتھ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جو یہ واپس یہاں پر چلی آئی ہیں. یہ سن کر میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. میں کیا بولوں کہ کیسا کوئی شخص جو ہے، چلو بیوی سے محبت نہیں ہو، اپنی اولاد سے محبت نہیں. کتنے بڑے بچے ہیں نذیرہ کے؟ ان کی جو بڑی بچی ہے وہ 5 سال کی ہے اور چھوٹی جو ہے وہ 3 سال کی ہے. تو دونوں بچیوں کا پیدائش سے نابینا ہونا، شوہر نے طلاق دے دی، جی پلٹ کر بچیوں کی کوئی کفالت بھی نہیں کی، کوئی ذمہ داری بھی نہیں لی. جی انہوں نے اس والے سے ذمہ داری لینا تو دور کی بات، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مختلف جگہ سے جو قرض وغیرہ لیا ہوا تھا، اب وہ بھی وہاں ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ وہ ان کے جو ہے ان کے جو بھائی تھے ان کے عنوان پر وہ لیا ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ ان کے گھر کے چکر لگا کر ان کو تنگ کر رہے ہیں. کیا مطلب ان قرضہ لیا ہوا تھا ان کے شوہر نے، اور اب وہ ان جی کے گھر کے آ رہے ہیں شوہر لوگ؟ نے جیسے کہ جی بالکل ان کے شوہر نے قرضہ لیا ہوا تھا بازار سے جو ہے سود پر جو ہے. اب وہ لوگ جو ہیں اس کو تو اس کے پاس تو نہیں جا رہے، تو ان کے بھائی جو ہے انہوں نے تو یہ چاہا تھا کہ ان کی بہن جو ہے وہاں خوش رہے گی، وہ قرضہ لے کے اپنے گھر بنائیں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اس کے بعد اب وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر آ کر ان کو تنگ کر رہے ہیں. اور یہ کتنے عرصے سے معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو تنگ کر رہے ہیں اور آ کر جو ہے وہ؟ یہ تقریباً 1 سال کا جب سے طلاق ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ادھر چکر لگانا شروع کر دیا ہے. کیونکہ جو ان کا خاوند ہے اس کا اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں. کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کا، اور مطلب کوئی جو ان کے پیسے لیے ہیں وہ ان کے لیے اوپر تک کیوں نہیں رپورٹ جا کے درج کرا رہے؟ ان کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ وہ یا تو ہمیں پیسے دیں یا پھر جو ہے ہمارا ان سے رابطہ کروائیں. لیکن ان کا ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، جس وجہ سے وہ روزانہ آ کر جو ہے ان کو تنگ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ دیں آپ مجھے. لیکن معاملہ تو ان کا بھی نہیں ہے نا ندیم، یہ جی کہاں سے پیسے اتاریں گے، یہ کہاں سے قرضہ اتاریں گے؟ بالکل یہی تو مسائل ہے کہ ایک تو یہ خود نابینا ہے، اور اس کے بعد جو یہ حافظ صاحب ہیں یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کی 10,000 صرف سیلری ہے، جس سے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح کی کہانیاں ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں. یہ آپ لوگ اس وقت صادق آباد میں موجود ہیں؟ جی ساری کا بات ہے. صادق آباد میں موجود ہیں، اور وہاں پر یہ حال ہے. شادی بھی یہیں ہوئی تھی، اسی شہر میں ہوئی تھی ندیم ان کی؟ جی شادی بھی ادھر ہی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے یہ کہ کسی اور شہر میں شفٹ کر دیا گیا تھا. وہ خاوند جو ہے ان کو اور سٹی میں لے گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جیسے یہ مسائل وہاں سے بھی جو کرائے کا گھر تھا وہاں پہ چھوڑ کر ان کو جو ہے پھر وہ کہیں اور چلا گیا ہے. ابھی اس کے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہ وہ گیا کہاں ہے؟ نہیں، اس کا ان کو جو ہے ان سے گھر کوئی والے رابطہ اس نہیں کے، ہے کہ وہ کوئی کہاں پر ہے. فیملی اس کی؟ ان کا جو ہے ان کی فیملی سے بھی ابھی کوئی کانٹیکٹ وغیرہ نہیں ہے. ندیم، میں گزارش کروں گی کہ تھوڑی دیر بعد آپ میری نذیرہ سے ضرور بات کرائے گا. کیا وہ اردو سمجھ سکتی ہیں، نہیں سمجھ سکتی، بات کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی؟ اس کہانی میں بہت اہم کردار نذیرہ کا ہے، جس کی شادی بھی گئی، جس کا گھر بھی گیا، جس کے اوپر سے اس وقت کفالت کی ذمہ داریاں بہت ساری، اور آنکھوں کی بینائی بھی گئی. زندگی آسان نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے اس ایک عورت کے لیے. اگر ہم احساس کریں 2 لمحے کے لیے کہ وہ زندگی گزار کیسے رہی ہے. صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، ہم ابھی آتے ہیں.
एक बार फिर माया कहानी में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमसे रब्ता करती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे हमारे नंबर पर कॉल कर कर हमसे अपना दर्द शेयर करते हैं। कुछ लोग इनमें ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें टेलीविज़न पर नहीं आना, जिसकी फुल जो है वो हम उनकी प्राइवेसी की और उनकी प्राइवेट लाइफ की जो है हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी की मर्ज़ी ना हो तब तक उसकी कहानी हम शेयर नहीं कर सकते। बड़ा अनएथिकल लगता है। दूसरी बात ये कि जब हमें लोग अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे होते हैं तो ये बात हम उनको क्लियर कर देते हैं कि ये उनका नज़रिया है, ये उनकी तरफ की कहानी है, यानी यक तरफा कहानी। आज नज़ीरा हमारे साथ मौजूद है सादिकाबाद से। हम सिंध से आपको निकाल कर पंजाब की तरफ लेकर गए हैं, यानी कि कहानियाँ हर मोड़, हर शहर, हर गली, हर कूचे में हैं। लेकिन ये कहानी बड़ी अजब सी है कि बहन भाई 12 और उनमें से दो को आंखों का मसला, और जिनमें मसला उनके बच्चों को भी आंखों का मसला, और फिर नज़ीरा के भी जो है वो आंखों का मसला हुआ। और जब उनकी आंखों की बिनाई जाती रही, उनके 2 बच्चे थे, उसके बाद उनके शौहर ने उनको तलाक दे दी और 1 साल पहले वो अपने भाई के घर आ गई। भाई की भी रोशनी नहीं है, भाई हाफिज़ साहब हैं, लेकिन इस वक्त आपकी मुलाकात हम नज़ीरा से करवा रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नदीम के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम नज़ीरा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। अच्छा नज़ीरा, आप कैसी हैं? जी आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। नज़ीरा, आंखों से बिल्कुल नज़र नहीं आता? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा सा भी नहीं आता? बस अंदाजा है, अंदाजे से कर लेती हूँ, बच्चे संभाल लेती हूँ अपने। जब बच्चे संभाल लेती हो, घर संभाल लेती थी, तो शौहर ने फिर क्यों छोड़ दिया? बस काम नहीं करता था। तो काम वो नहीं करता था, तुम्हें क्यों छोड़ दिया उसने? बस जब काम नहीं करता था घर पे बैठता था, मेरे साथ लड़ता था, मारता था, झगड़ता था। क्या शुरू से ही ऐसा था? शादी के नहीं, शुरू पहले से? ठीक था, जब बच्चियां ऐसी हुई ना नबीनी, फिर लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। तुमने पूछा नहीं क्यों लड़ रहे हो, मेरा क्या कसूर है इसमें? बस उससे भी तो पता ही है, वो कहता था शायद मेरा कसूर है इसमें, बच्चियां ऐसी हैं तो। तुमने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं की? तुम्हारे ससुराल में किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की कि वो क्यों मारता है? नहीं, वो नहीं करती थी, वो खुद सब उसके साथ मिले हुए थे। कितने लोग थे ससुराल में तुम्हारे साथ? ससुराल में थे 7-8 लोग थे। सास ससुर वगैरह सब लोग थे? जी सब थे, हाँ जी। और सब अपनी मर्जी से शादी करके लेकर आए थे तुम्हें? हाँ जी, सब अपनी मर्जी से ब्याह के लेके आए थे उधर से। इज्जत के साथ, धूमधाम के साथ, सबके जी साथ लेकर हाँ आए जी, थे हाँ ना? जी। उस वक्त भी तुम्हारी थोड़ी बिनाई आगे पीछे थी, थोड़ी सी ना? जी उस वक्त भी बिनाई थोड़ी कम ज्यादा ऐसी थी ना? नहीं, उस वक्त बिल्कुल बिनाई ठीक थी? बस ऐसी ही थी, शुरू से ऐसी है। शुरू से ऐसे ही है ना? तो उनको मालूम था कि शुरू से तुम्हारी ऐसी बिनाई है? जी उनको तो मालूम था, तुम्हारे ससुराल वालों को मालूम था कि तुम्हारी शुरू से ये बिनाई ऐसी? मालूम था, हाँ जी मालूम था। कौन सा नई बात, सिर्फ बचपन से ऐसी थी ना। और उसके बाद जो है उन्होंने, जब वो तुम्हारे शौहर एक तो काम नहीं करता था, ऊपर से मारता पीटता भी था, काम करने के लिए नहीं बोला, ऊपर से कभी उसका हाथ रोकने के लिए भी नहीं बोला कोई। नज़ीरा, आवाज आ रही है आपको? गालिबन हमारे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हुआ है, हम दोबारा नज़ीरा से रब्ता करते हैं इंशाल्लाह, और इस सफ़े के बाद वापस आते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, अगर रब्ता दोबारा हमारा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जब आप जानते थे, देखिए जब रिश्ता कर रहे होते हैं ना लोग, तो देखते हैं कि अच्छा, देखने कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे जाते हैं वो देखने जो उनको देखना होता है, जैसा वो देखना चाहते हैं, जो वो देखना पसंद फरमाते हैं। और कुछ लोग होते हैं शऊर याफ्ता, वो वही चीज़ देखते हैं, वही लोग देखते हैं, वही माहौल देखते हैं, वही बच्ची या वही बच्चा, लड़का लड़की देखते हैं जो दरअसल उनकी हकीकत है। अब उसको इज्जत के साथ अपने घर लाने के बाद उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं ना। उसको जी, अच्छा नज़ीरा, आपको आवाज़ आ रही है दोबारा मेरी? जी आ रही हाँ, अब साफ आ रही है ना बेटा?
ہاں جی آ رہی اچھا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہیں جی گھر لے کر گئے وہ، جب شروع سے تمہاری ایسی ہی آنکھوں کی حالت تھی، نہ تمہارے شوہر کو کام کرنے کو بولا، بلکہ الٹا جب وہ تم پر ہاتھ اٹھا رہا تھا اس کو تب بھی نہیں روکا، ہاں جی ایسے ہی کرتا تھا. اور گھر میں کسی نے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ پہلی دفعہ جب ہاتھ اٹھایا تو کب ہاتھ اٹھایا تھا؟ نہیں وہ پھر نہیں منع ہوتا نہیں تھا، کسی کی مانتا نہیں تھا. پھر جب زیادہ ہو جاتی پھر میں اپنی امی کو بھائی وغیرہ کو بتا دیتی تھی بس، اور کیا کروں. پہلی دفعہ ہاتھ اس نے تم پر کب اٹھایا نذیرہ؟ جی پہلی بار ہاتھ کب اٹھایا؟ بس کہ ایک بار تھوڑی تھا جو مجھے یاد ہو، کتنی بار چھوٹی موٹی بات پہ بھی اٹھا لیتا تھا. کن باتوں پہ مارتا تھا تمہیں؟ بس میں کہتی تھی کہ تم کام کرو، بچے ہیں وہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے تھے مجھ سے، وہ بچی ہیں اس سے میں کیسے منع کروں. پھر دودھ پیتی تھی، کتنے مسئلے ہوتے تھے. میں کہتی تھی مجھے لا کے دو، تو کہتا تھا میں کہاں سے لاؤں، اپنی امی سے لو، بھائیوں سے لو. اور آپ اپنی امی اور بھائیوں سے مانگتی تھی؟ منع کرتے تھے، وہ کون سا سنتا تھا کسی کی. کبھی آپ کو اپنے گھر کی، سسرال کی طلاق آپ کو دے کے بس گھر بھیج دیا، ایسے ہوا نذیرہ؟ کیسے؟ آپ کو بس طلاق دے کے آپ کے بھائی کے گھر بھیج دیا؟ سمجھ نہیں آئی. آپ کو طلاق جب اس نے دی تو آپ اس وقت کہاں تھی؟ میں ادھر تھی امی والوں کے گھر. اچھا جی تو خود آ پھر کر بعد اس میں نے بھائی دی؟ کے ساتھ ہو گئی. جی پھر بعد میں بھائی کے ساتھ ہو گئی تھی. پھر بعد میں آپ بھائی کے ساتھ ہو گئی تھی، تو وہاں پر آ جی کے اس نے بس طلاق دے دی؟ ہاں جی. لوگ سامنے تھے، کسی نے روکا نہیں اس کی زبان کو، کسی نے منع نہیں کیا، بچیوں کا ساتھ ہے؟ وہ کچھ ہے ہی ایسا تھا کہ اس کی زبان بھی کچھ ایسی تھی، بڑوں سے بھی بدتمیزی کر لیتا تھا، مانتا نہیں تھا، پھر اچھا نہیں لگتا تھا. تو نذیرہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی بیمار تھا، کوئی معذور تھا، کوئی مجبوری تھی نہیں جو؟ نہیں کچھ نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی کام نہیں کرتا تھا؟ یہ بس کیا صحت تمہیں میں کیا تھا لگتا ہے کیوں نہیں کام کرتا تھا؟ بس پھر بھی مرضی والا تھا، میں کیا کہہ سکتی، کہتی تو لڑائی بڑھ جاتی تھی. تمہیں غصہ کبھی نہیں آیا نذیرہ؟ اتنی دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا، تم نے کبھی اس کے اوپر بڑا بدلے سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ تم مار سکتے ہو تو میں بھی مار سکتی ہوں؟ بس کیا کروں، کہتی تھی تو سارا الزام مجھ پہ ڈال دیتا تھا، کہتا یہ ایسی ہے، اس کی زبان بہت ہے. تم کو کیا لگتا ہے تمہاری زبان بہت چلتی تھی کیا؟ ہاں جی. اب کوئی پچھتاوا ہے لائف کو لے کر نذیرہ؟ جی کوئی پچھتاوا یا کوئی افسوس ہے؟ مجھے جی نہیں، مجھے نہیں، بس نہیں رکھا تو ٹھیک ہے. روز میں لڑائی جھگڑا کر تو ادھر لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا. میں نے پھر اپنی مرضی سے کہہ دیا تھا بڑوں کو، میں نے کہا میں نے نہیں رہنا، بس جو میری قسمت میں ہے وہ اللہ دیتا رہے گا بس. بچیوں کے نام کیا ہے نذیرہ؟ بچیوں کے نام، بڑی کا نام ہے نور فاطمہ، چھوٹی کا نام ہے ہادیہ. ماشاء اللہ، اتنے جی پیارے نام ہیں بچیوں کے. کتنی بڑی ہے بڑی والی جو ہے؟ بڑی بیٹی 5 سال کی ہے. اور چھوٹی؟ چھوٹی 2.5-3 سال کی ہوگی. پوچھتے نہیں ہیں ان کے اپنے ابو کو کیا کہتی ہے یہ؟ بڑی کو پتا ہے اپنے پاپا کا، وہ کبھی کبھی نام لیتی تھی، اب وہ بھی چھوڑ گئی ہے، اسے بھی پتا لگ گیا ہے کہ وہ نہیں لیتی. چھوٹی کو پتا ہی نہیں ہے. تو کبھی پلٹ کر بچوں کے باپ نے پوچھا نہیں کیسی ہیں میری بیٹیاں؟ کبھی کسی کے تھرو نہیں کوئی نہیں پوچھنا پیغام؟ ہوتا تو پھر ہمیں چھوڑتا کیوں؟ جی نہیں پوچھتا ہی نہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیا اس نے پوچھنا ہوتا تو پھر وہ چھوڑتا ہی کیوں؟ بیٹیاں تو اس کی تھی نا. سسرال میں سے بھی کوئی نہیں آپ کے آتا، کوئی بچیوں کی خبر نہیں لیتا؟ جی آپ کی سسرال میں سے بھی کوئی خبر نہیں لیتا بچیوں کی؟ نہیں. کیسے لوگ ہیں یار؟ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں یار؟ اپنے خون کی کوئی خبر نہیں لیتا؟ نہیں کرتے، بس کیا کریں. اللہ معاف کرے. بہت ہی صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، ابھی آپ کے ساتھ ہے.
ایک بار پھر مایا کہانی میں براہ راست آپ نیوز ون پر ہمارے ساتھ. آپ لوگوں کی کہانیاں ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں, آپ لوگوں کے میسیجز ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں, جس کے لیے بہت شکریہ, ہم پہ ٹرسٹ کرنے کا بہت شکریہ. آج نذیرہ کی کہانی ہے. نذیرہ کی آنکھوں کی روشنی جاتی ہے اور 2 بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور دونوں کی پیدائش سے ہی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو نذیرہ کے ہسبینڈ ہیں وہ ان کو ڈیورس دے دیتے ہیں. عجب معاملہ ہے, آدمی کہیں کہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں نہ جانے کیا سمجھنے لگتا ہے. معاذ اللہ ہم کبھی کبھی دوسروں کی قسمت کے آگے خدا بن جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جب نذیرہ موجود تھی, انہوں نے بتایا ان کے شوہر ان پر تشدد بھی کرتے تھے, ان کے شوہر کام نہیں کرتے تھے, ان کے شوہر ان کو پسند نہیں کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ ہر پٹائی کے, مار پٹائی ظلم کے بعد الزام نذیرہ کو ہی ٹھہراتے تھے. نذیرہ کو فائنلی ڈیورس ہوئی اور اس کے بعد وہ اپنے ماں کے گھر آنے کے بعد اب اس بھائی کے گھر رہ رہی ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے ایک حافظ ہیں, ماشاءاللہ سے ایک اچھے بھائی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی بھی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. آئیے ان کے بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. کیسے ہیں حافظ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, بہت شکریہ. تو اللہ پاک آپ کو جزا دے جی. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ حافظ صاحب, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہ کوشش ہے, اور ہم پر بھروسہ کرنے کا بہت شکریہ. حافظ صاحب آپ کی بھی مجھے ہمارے بھائی ندیم جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بتایا آپ کی بھی آنکھوں کی روشنی اب جاتی رہی ہے. یہ کب سے ہونا شروع ہوا؟ کیا شروع سے آپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی؟ اور نذیرہ کے معاملے میں نذیرہ کا آپ کے پاس ہونا, بقیہ اور بہن بھائی بھی ہیں جو باقاعدہ سب ماشاءاللہ ٹھیک ہے, ان کی بینائی بھی ٹھیک ہے, تو کسی اور نے کیوں نہیں رکھا؟ حافظ محمد یونس نے کیوں ہی رکھا؟ جی سب سے پہلے تو میری جو نظر تھی وہ بچپن سے ہی نہیں تھی. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ باہر نکلا, پھر قرآن مجید حافظ کیا, وہ بھی منہ زبانی ہی پڑھا میں نے. ماشاءاللہ. جی جی. تو جہاں تک آپ نے بات کی نذیرہ بی بی کی کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں رہ رہی ہیں, کیونکہ دوسرے بھائی بھی تھے, انہوں نے کیوں نہیں رکھا, تو میں نے یہی سوچ کر رکھا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی بس. جب شادی کے بعد جو ہے نا ان کے شوہر نے ان کے اوپر جو ہے نا تشدد شروع کر دیا, تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. تو پھر وہ ہم تو امی ابو جو ہیں وہ تو رہتے تھے نا سندھ میں, تو میں تو یہاں امام مسجد تھا پنجاب میں ہی. تو میں نے ان کی جو 2 بچیاں تھیں اور یہ میری بہن تھی نذیرہ بی بی, تو میں نے پھر جو ہے نا اپنی مرضی سے ہی ان کو اپنے پاس جو ہے نا وہ رکھا. اچھا, تو آپ کی مرضی سے یہ نذیرہ آپ کے پاس ہیں. آپ کے کتنے جی بچے ہیں حافظ صاحب؟ میرے جی 5 بچے ہیں, 1 بیٹا ہے, 4 بیٹیاں ہیں. اور ان کی بینائی الحمدللہ ٹھیک ہے؟ نہیں جی 4 بیٹیوں کی بینائی نہیں ہے بالکل ہی. 4 بیٹیوں کی بینائی نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں. اور پیدائش سے ہی نہیں ہے چاروں بیٹیوں کی؟ یہ پیدائشی ہیں بھائی. اللہ اکبر. اور آپ کے لیے آپ کی بھی بینائی نہ ہونا, آپ کے صرف ایک بیٹی کی بینائی ہونا اور آپ کی بیوی کی بینائی ہونا, اور 4 بچیوں کی ذمہ داری, پھر اب نذیرہ اور اس کی بھی بچیوں کی ذمہ داری, کیسے گھر چلا رہے ہیں حافظ صاحب؟ دیکھیں جی باجی, سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہ روٹی دے رہا ہے, روزی روٹی دے رہا ہے, جو نصیب کا ہے کھا رہے ہیں جی. بے شک ایسا ہی ہے. کفالت کیسے ہوتی ہے؟ آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ جی میں قرآن مجید تو منہ زبانی ہی پڑھاتا ہوں بچوں کو, سبحان اللہ. جس طرح سے میں نے پڑھا ہے. تو اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو پھر وہ نا وہ کلاس میں جو منیٹر ہوتے ہیں وہ میں نے ان کو بتا دینا ہوتا ہے سبق, وہ پھر وہ بچے کا ہاتھ رکھوا کر جو ہے نا وہ ان کو سبق دے. سنتا میں ہی ہوں. سنتے آپ ہیں, جی تلفظ, جی ادائیگی ہاں سب ہاں وہ کچھ سب آپ کچھ ہی میں سنتے ہیں؟ جی جی جی. اور آپ کے علاوہ گھر کے اور کون کام کرتا ہے جس سے گھر چلتا ہو؟ جی وہ اس وقت تو میں ہی ہوں. یہ جو ہے نا وہ نذیرہ بی بی بھی ہے, ان کی جو بیٹیاں بھی ہیں, میری اپنی فیملی بھی ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں,
یہ ان سب کی کفالت اس وقت میں ہی کر رہا ہوں الحمدللہ سے. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی 10-11 افراد کی ذمہ داری حافظ صاحب آپ کے کندھوں پہ ہے. جی بالکل ہے الحمدللہ. اللہ پاک کا شکر ہے, جو لکھا ہے نصیب میں وہ دے رہا ہے. کھا رہے ہیں روٹی جی. اللہ اکبر. میں نے بڑی پیاری کہیں بات سنی تھی, وہ میں پروگرام کے آخر میں ضرور شیئر کروں گی آپ سے. حافظ صاحب, آپ کی بیگم کا, آپ کی بیوی کا اس میں کتنا بڑا کردار ہے اس تمام زندگی کے اتار چڑھاؤ میں؟ دیکھیں جی باجی, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں نا تو بیوی میری کا جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا کردار ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جو یہ بچیاں ہوتی ہیں, یہ بچے نابینا ہوتے ہیں, اس کو سنبھالنا جو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. بہت اور مشکل پھر جو ہوتا ہے نا وہ میری بہن کی 2 بیٹیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں خود بھی نابینا ہوں, تو ماشاءاللہ سے وہ ان کا بہت اچھا کردار ہے. اب آپ یہ دیکھیے حافظ صاحب, بہت ذمہ ماشاءاللہ داری سے وہ کام کرتی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی ایک رتبے سے نوازا ہے. جی جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, رہنمائی کیجئے گا ذرا اس معاشرے کی, کہ ایک جی جی آدمی نے اپنی نابینا بیوی اور 2 نابینا بچیوں کو چھوڑ دیا. جی جی یہ آدمی کے ہاتھ میں طاقت تھی, لیکن آپ کی بیوی نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا. اس کی تو 4 بیٹیاں نابینا تھیں, جی اس جی نے بالکل. ساتھ نبھایا آپ کا. جی جی وہ ابھی تک بھی ماشاءاللہ سے وہ میرے ساتھ ہیں. تو یہ کیسا آدمی تھا؟ کہاں شادی کر دی تھی بہن کی؟ دیکھیں جی, ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ چلو یہ جو ہے وہ بہن ہے, ان کی شادی ہو جائے گی. وہ لڑکا تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ اچھا ہے, وہ ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ ساتھ دے گا. لیکن وہ بات یہی ہے کہ جیسے جو ہے نا میری شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے میرے جو بچے وہ نابینا ہوئے, تو میرا ساتھ تو میری جو ہے نا وہ بیگم نے ہی دینا تھا, لیکن وہ تو اب میرے ساتھ ہیں. لیکن ان کے ہاں جب 2 بچیاں پیدا ہوئیں تو پھر انہوں نے کہا, وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ یہ قصور اس نذیرہ بی بی کا ہے, یہ لیکن تو یہ تو جہالت اللہ ہوئی نا, پاک کا, یہ ہاں تو یہ جہالت جہالت ہوئی, ہے, یہ اللہ پاک کا ہی ہے. تو جہالت ہے. اللہ پاک کا یہ کام ہے, کسی کو بنائی دے کسی کو نہ دے, وہ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی اپنے سابقہ بہنوئی کو کہ کیا کر رہے ہو دیکھیں تم؟ جو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو, اللہ پاک کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہے, ٹھیک ہے, اللہ پاک سے ڈرو. لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا میری. تو میں تو خود نابینا آدمی تھا, تو پھر میں نے ان کو جو ہے میں نے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا جو لنگر پانی ہے نصیب کا, آپ میرے ساتھ رہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ شاید اللہ کرے کوئی بچوں کا آپریشن بھی ہو جائے تو میں بھی اس میں بھی آپ کی مدد کروں گا. تو ان کو میں نے پھر اپنے ساتھ ہی رکھ لیا. اللہ پاک نے آپ جیسے بڑے بھائی اس دنیا میں جو بہنوں کے سر پر آتے ہیں وہی باپ جی کا جی کردار ادا کرتے ہیں. اور میں بالکل یہی کہوں گی کہ اللہ پاک آپ کا سایہ آپ کی بہن پر سلامت رکھے. بہت افسوس انشاءاللہ ہوا آپ سب انشاءاللہ لوگوں کی کہانی کو سن کر, لیکن بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس صبر کو اور شکر کو, جو میں شکر کے الفاظ سن رہی ہوں, اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں. الحمدللہ ایک بار پھر میں شکر الحمدللہ, اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے بالکل. بہت اور اللہ شکریہ. پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہم جیسے غریبوں مسکینوں کے لیے ٹائم نکالا. تو ایسی اللہ بات پاک نہیں ہے, آپ کو میں بھی خود میری بہت ایک بار غریب پھر ہوں. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا ضرور اجر دیں گے, اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اللہ اللہم پاک آمین, آپ کو ضرور اجر دیں گے. اللہم آمین, اللہم آمین. میرے لیے دعا کیجئے گا, میں ایک بہت غریب انسان ہوں, انشاءاللہ جی فقیر انشاءاللہ. انسان ہوں اپنے باپ کی اور ماں کی طرح, تو میرا اللہ مزاج تعالیٰ آپ کو زندگی دے جی. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ حافظ محمد یونس صاحب, ان کی بہن نظیرہ ہمارے ساتھ صادق آباد سے براہ راست تھے. عجب کہانی, عجب گھر, لیکن اللہ کا شکر تو دیکھیں کتنا ادا کر رہے ہیں. آسان نہیں ہے 10 سے 11 افراد کی کفالت کرنا, جبکہ گھر میں 3 اپنی خود کی 4 بیٹیاں, 2 بہن کی بچیاں اور خود آنکھوں کی روشنی سے محروم. ایک بڑی خوبصورت, اور اس پر بھی شکر کے الفاظ جو ہے نا وہ رک نہیں رہے تھے. ایک بڑی پیاری بات میں نے ایک جگہ پڑھی تھی, اور جو میں اپنی زندگی میں اس کو بہت اپلائی کرنے کی اب کوشش کرتی ہوں, کہ ایسا ہو جائے
کہ تمہارا صبر رب تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ تمہاری وہ ہر دعا پر کن کہہ دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.